اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم، درس عقائد اسلامی کا باعث نبوت کا دوسرا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ان دروس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور آپ بھی سنیں گے اور دیگر مومنین تک بھی یہ دروس عقائد کی لنک جو آپ شیئر کریں گے. عقائد اسلامی کے عنوان سے آج بحث نبوت کا دوسرا درس ہے. کل ہم نے نبوت کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ بحث کیوں کی جائے نبوت کے بارے میں اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم نبیوں کی اطاعت کیوں کریں. آج ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کریں گے کہ انسان نبیوں کو کیسے پہچانے، کس طرح ہم انبیاؤں کو پہچانے، آخر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ان میں پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. سب سے پہلا طریقہ انبیاء کو پہچاننے کا یہ ہے کہ نشانیوں کے ذریعے ہم انبیاء کو پہچان سکیں. یعنی خدا نے جن کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے ان کو نشانیاں دے کر بھیجا ہے. ان کا کلام کلام خدا ہوتا ہے، ان کی باتیں خدا کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں، ان کو ایسی شخصیت کا مالک بنایا جاتا ہے جس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے. ان کی شخصیت، ان کا رفتار، ان کی گفتار، ان کا کردار جو ہے عظیم ہے. تو ناظرین محترم، پیغمبروں کو خدا نے اس لیے مبعوث کیا تاکہ انسانوں کو درجہ کمال تک پہنچا سکے. پہلا جو امر ہے انبیاء کو پہچاننے کا، نشانیوں کے ذریعے پہچانے. دوسرا بشارت، یعنی قبل انبیاء نے بعد نبی کے بارے میں خوشخبری دے دی تھی کہ میرے بعد اب یہ نبی آئے گا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں بھی جو ہے خوشخبری ملتی ہے جو اس کے قبل والے نبی نے دی تھی. اسی طرح ہر نبی نے اپنے بعد والے آنے والے نبی کی معرفی کرائی تھی کہ میرے بعد اب یہ نبی آنے والا ہے، اب میرا سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے، اب مجھ سے بعد جو ہے یہ نبی فلاں نبی، اس کا نام یہ ہوگا، یہ ہو. یعنی دوسری راہ یہ ہے کہ پہلے نبی نے بعد والے آنے والے نبی کی جو ہے معرفی کرائی تھی، شناخت کرائی تھی کہ میرے بعد یہ نبی آئے. تیسرا راستہ جس کے ذریعے ہم نبی کو پہچانے وہ ہے معجزات. یعنی خدا نے نبیوں کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے ذریعے ہم ان کو بحیثیت نبی پہچانے. یعنی معجزہ وہ کام ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا، وہ صرف نبی کر سکتا ہے، امام کر سکتا ہے. تو ناظرین محترم، پیغمبروں کو خدا نے معجزے عطا کیے جن سے ان کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا. اور اسی طرح انبیاء کے لیے لازم ہے کہ وہ علم لدنی ہو ان کے پاس.
انبیاء کو خدا نے علم دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو پڑھائیں، ان کی جہالت کو مٹائیں، ان کو یعنی ایسا کردار رفتار بنائیں جن سے وہ جہالت سے نکل جائیں۔ تو ناظرین محترم، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو علم دے، لوگوں کو سعادت و کمال تک پہنچائیں، لوگوں کو طیب و طاہر بنائیں۔ یہ خدا کی جانب سے انبیاء کو جو ہے مقام رتبہ ملا ہے۔ اچھا، تو اب پیغمبروں کے لیے ایک اور بات بھی لازم ہے کہ وہ معصوم ہو۔ معصوم کیوں ہو؟ کیا سبب ہے کہ معصوم نبی معصوم ہو؟ تو ناظرین محترم، پیغمبروں کے عصمت کے حوالے سے دو دلیل آپ کو دیتا ہوں، ایک عقلی دلیل، دوسرا نقلی دلیل۔ یعنی عقل جسے تسلیم کرے کہ نبی باید ضروری ہے کہ معصوم ہو، یہ اسے عقلی دلیل کہتے ہیں۔ نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث سے جو دلیل دیا جائے۔ تو انبیاء کے لیے معصوم ہونا لازم ہے۔ کیوں انبیاء کے لیے معصوم ہونا لازم ہے؟ اس لیے کہ غیر معصوم کی پیروی سعادت و کمال تک نہیں پہنچائے گی۔ یعنی معصوم کی پیروی کرنے سے ہی ہم سعادت و کمال تک پہنچ سکیں گے، اور غیر معصوم کی پیروی کرنے سے نہیں پہنچ سکیں گے، ایک بات۔ دوسری کہ غیر معصوم کامل نہیں ہوتے، وہ اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، وہ غلطی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یعنی اگر نبی غیر معصوم ہوگا تو کوئی شخص اس کی پیروی کرے گا تو اس میں غلطی خطا کا امکان ہے، لہذا وہ آپ بھی جو ہے گمراہ ہوگا، غلط کام کرے گا، تو جو اس کی پیروی کرے گا تو اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ خدا جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کرے تو اسے معصوم بنائے، اور خدا نے انبیاء کو معصوم بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ منصوص من اللہ تھے۔ وہ 1,24,000 نبی جو بھی آئے ان کو خدا نے معصوم بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا، تیسری بات کہ ان کی گفتار اور رفتار میں تناقض ہوگا۔ یعنی اگر جو نبی غیر معصوم ہوگا تو ان کی گفتار اور رفتار میں کیا ہوگا؟ تناقض پایا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، اسی لیے کیا ضروری ہے کہ معصوم جو ہو، نبی جو ہو معصوم ہو۔ یعنی گفتار رفتار میں کیسا؟ مثلا اگر فرض کرے، مان لیا جائے کہ نبی جو ہے وہ غیر معصوم ہے، تو غیر معصوم میں غلطی کی گنجائش ہے، غلطی کا امکان ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، تو وہ مثلا عمل سے غلطی کرے اور زبان سے کہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو لوگ کہیں گے کہ ہم نبی کی بات جو ہے، نبی کی بات قول کے ذریعے مانے یا کردار اور رفتار کے ذریعے مانے۔ یعنی دیکھ، وہ لوگ کہیں گے کہ نبی تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے جھوٹ نہ بولو، لیکن عمل سے وہ خود جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگ پریشان ہوں گے۔ لہذا ان کے گفتار اور رفتار میں تناقض پایا جائے گا۔ اور اسی طرح غیر معصوم جو ہوگا تو گناہ عام ہوگا۔ یعنی نبی اگر غیر معصوم ہوگا تو گناہ عام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ خدا نے جن کو اپنی حجت قرار دیا ہے،
خدا نے جن کو نبی قرار دیا ہے دیکھو وہی گناہ کر رہے ہیں، تو ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اسی لیے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے جن کو انتخاب کیا ہے ان کو معصوم بنایا ہے۔ آج کل معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو آخر ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ تو ناظرین محترم، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حجت نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ عمل انبیاء ہے، ائمہ ہے اور قرآن کا دستور ہے جن کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ یعنی اب سے یہ بات نہ چلے گی کہ بھائی اتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں نے بھی اگر نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ اتنے سارے لوگ جو ہے مثلا گانا میوزک سن رہے ہیں تو میں نے بھی سنا تو کیا ہوا؟ یاد رکھو ہم ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں، غیر معصوم میں غلطی کی گنجائش ہے، خطا کا امکان ہے۔ اگر آپ کو نمونہ عمل دیکھنا ہے جن کی طرز زندگی پر آپ زندگی بسر کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء اور ائمہ کی ذات ہے جن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ تھا انبیاء کے لیے عقلی دلیل۔ اور نقلی دلیل قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی معصوم کو گمراہ نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ کہا شیطان نے کہا اے رب تیری عزت کی جلال کی قسم میں تیرے لوگوں کو جو ہے ہر طرف سے گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں میں سے جو عبادت گزار مخلص ہوں گے ان کو گمراہ نہیں۔ یعنی شیطان کبھی بھی جو ہے نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کبھی بھی نبی کو اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولي الایدی الابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ تو یہ نبی جناب ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ کیا؟ یہ خالص بندے تھے خدا کے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی جناب یوسف کے بارے میں ذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جناب یوسف سے گناہ کو، بدی کو دور کیا، بے شک وہ جو ہے ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ تو جو خالص بندے وہ کون؟ وہ نبی ہے، معصوم ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں ہمیں حکم دیا، اطاعت مطلقاً کہا گیا ہے۔ یعنی انبیاء اور ائمہ اگر غیر معصوم ہوں گے اور ہمیں اطاعت کے لیے حکم کیا گیا ہے تو ہم ان کی کبھی بھی جو ہے گناہ میں اطاعت کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یعنی اس سے ثابت ہے کہ انبیاء اور ائمہ جو کام کریں گے وہ خالص ہوگا، صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہے خدا کی جانب سے۔ تو ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس یہاں تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بعث نبوت کے بارے میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔